إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ آج ایک بہت ہی زبردست سوال ہے جس کا جواب ہمیں حاصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ یہ کوشش کریں گے یہ جواب جو ہمیں ملے گا اس سے جو ہمارا عمل ہے وہ بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ سوال کیا ہے جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے ہم استقبال کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آج کا جو دور ہے اس میں بکرا بہت مہنگا ملتا ہے، اور ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے اچھا بکرا ہمارا ہو، ٹھیک ہے، اور جب لے کے آئیں تو لوگ بولے بھی کیا بکرا لے کے آئے ہیں، اس کا گوشت بھی بہت بڑھیا۔ سوال میرا یہاں پر ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ اللہ کو گوشت پہنچ رہا ہے، نہ اس کی ہڈی جا رہی ہے، نہ اس کی چمڑی جا رہی ہے، ساری چیزیں ہم استعمال کر لیتے ہیں ہم ہی لوگ، تو اس کا فائدہ کیوں ہے؟ قربانی پیش کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات آج آپ سوال کی شکل میں کر رہے ہیں اس کا جواب خود انہی لفظوں کے ساتھ قرآن نے پہلے سے دے رکھا ہے۔ واہ، قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ حج آیت نمبر 37، قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ آئیے میں ترجمے کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم نے قربانی دی ہے، جی، اس قربانی کا گوشت ہرگز خدا تک نہیں پہنچے گا، اوکے، ولا دماؤها، اور یہ بھی نہ سوچنا کہ یہ جو خون آج بہ رہا ہے یہ اللہ تک جائے گا، ہرگز نہیں جائے یہ گا۔ صاف کہہ دیا گیا ہے، صاف قرآن نے کہہ دیا۔ اب جائے گا کیا اللہ تک؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ولیکن ینالہ التقوی، تمہارے دل میں جو اللہ کا خوف ہے وہ اللہ تک جانے والا ہے۔ خوف یعنی تم نے کس لیے قربانی دی، اللہ یہ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کتنا موٹا جانور تم نے اللہ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس جانور کا خون کتنا بہا، یعنی کتنا دیا ہے۔ جیسے آج تو پیسے بھی ہے تو 4-5 بکرے بھی لے آتے ہیں۔ یہ آج آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، یہ جذبہ وہاں پر بھی ان لوگوں کے اندر تھا اور آج ہے جو میدان منا میں حج کے دوران قربانی دیتے ہیں، وہاں بھی یہ جذبہ بعض ذہنوں میں ہے، میں نے تو اونٹ کی قربانی دی ہے، میں نے بہت اچھا جانور قربان کیا۔ اس جذبے کو غلط بتانے کے لیے کہ تم لوگوں کے درمیان فخر نہ کرو بلکہ تمہاری نیتیں اللہ تک پہنچ رہی ہیں، تمہارا خوف پروردگار اللہ تک پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ بڑا قیمتی ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کذالک سخرھا لکم، اللہ نے تمہارے لیے اسے مسخر، تمہارے اختیار میں اللہ نے دیا تھا۔ آپ ذرا سوچئے، ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس نہ ہو، آپ جائیں مارکیٹ سے ڈھونڈ کے لائیں پھر کسی کو دیں، ایک آپ کے پاس سامنے موجود ہے۔ جی، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جانور ہم نے ہی تمہارے اختیار میں دیا تھا کہ تم آج قربانی کر رہے ہو، تمہیں تھوڑی نہیں جا کے اس کو پیدا کرنا پڑا۔ بالکل بالکل بالکل، قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ تم کس بات پہ فخر کر رہے ہو، کس بات پہ غرور کر رہے ہو، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اگر تمہیں واقعاً کسی کو بڑا سمجھنا ہے اللہ کو بڑا سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہاری ہدایت کی کہ تم قربانی دے سکو۔ اوکے، اس کے ذریعے سے قرآن مجید یہ متوجہ کرانا چاہ رہا ہے کہ تم قربانی دینے کے بعد اکڑو نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں شکر گزار بنو کہ ہمیں اس لائق بنایا ہے، اس لائق بنایا کہ یہاں پہ ہم ایک سوال آتا ہے، قربانی دے سکیں۔ جی، ایک سوال آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں بیسٹ چیز پیش کرو، جی جی جو آپ کے لیے بیسٹ ہو۔ جی، تو اب جب ایسی سچویشن آتی ہے تو سوسائٹی میں آئی ایم دا بیسٹ والا حساب ہے، تو میں بیسٹ چیز پریزنٹ بھی کروں گا نا۔ جی، آپ نے بیسٹ پیش کیا لیکن لوگوں کے درمیان آپ نے فخر کر کے اس کو سب سے زیادہ برا بنا دیا۔ اوکے،
اس لیے کہ جس کے لیے آپ کو پیش کرنا تھا اس سے کہیے کہ میں بیسٹ لے کے آیا ہوں, لیکن جن کو نہیں بتانا تھا ان سے کہہ کر کہ میں بیسٹ لے کے آیا تو خراب ہو جائے گا نا ہمارا. جیسے میں مثال دوں, میں ریویل نہیں کر سکتا اپنی فیلنگ کو. بالکل یقین, آپ مثال کے طور پہ بہترین گفٹ لے کر جائیں اپنے والد کے لیے کہ میں آپ کی خدمت میں گفٹ لے کے آیا ہوں, لیکن ابھی اس سے پہلے کہ آپ والد تک پہنچے پورے خاندان, پورے محلے, پورے علاقے میں آپ نے شور مچا میں دبئی گیا تھا, یہ لاکھوں کی چیز لے کے آئے ہوں, اپنے والد کو دے رہا ہوں. والد صاحب کہیں گے بھائی جن لوگوں سے کہہ کے آئے انہی کے دے دو, مجھ کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں کہیں نہ کہیں دکھاوا آ گیا. اگر واقعاً اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ کے لیے ہے, پھر دنیا والوں سے کیا مطلب. یہ آپ اپنے اور اللہ کے بیچ رکھیے, فیلنگ کو ظاہر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اندر سے خوشی ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا نہیں, انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے عبادت کی دنیا میں. ہم نے گاڑی نہیں خریدی ہے, ہم قربانی کا بکرا خرید کے لائے ہیں. ہم نے اپنا گھر نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ کے لیے قربانی کا انتظام کیا. اللہ کے لیے تو پھر ذکر بھی اللہ سے ہونا چاہیے. بالکل. گاڑی لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے بھائی, وہاں کے اوپر آپ بیان کر رہے ہیں کہ میں کتنی مہنگی لائے ہوں تو ایک الگ بات ہے. بالکل. لیکن اللہ کے لیے لائے اور پھر وہ نیوز پیپر میں چھپ رہا ہے کہ 1.5 لاکھ کا بکرا خریدا تھا. 1.5 3 4 اب تو پہنچ رہے ہیں بکرے. یہ چیز اللہ کو بری ناپسند آتی ہے کہ تم میرے لیے کر رہے ہو تو نیوز پیپر میں کیوں چھپوا رہے ہو. بالکل, اس سے احتیاط کرنا چاہیے. احتیاط کرنی چاہیے. بالکل, بہت شکریہ. لیکن ایک اور اہم سوال ہے, کیونکہ جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ عمرہ کے لیے لوگ جا رہے ہیں تو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی. جب ہمارے پاس عمرہ آپشن ہے تو پھر حج کا بھی ساتھ ہی ساتھ ذکر آتا ہے, اور عمرہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کبھی بھی بجا لائیں, ٹھیک ہے, اور حج ہے کہ آپ صرف اسی مہینے میں کریں گے. اس کا کانسیپٹ, دونوں میں فرق کیا ہے مولانا صاحب؟ جی, میں آپ کے لیے واضح کر دوں کہ بڑا اہم, بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے. مثلا قرآن مجید ایک آیت شریفہ میں کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو. عمرہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے, میں کلیئر کر دوں اپنے ناظرین کے لیے بھی اور جو لوگ حج پر جا رہے ہیں. عمرہ ایک عمرہ مفردہ ہوتا ہے, ایک عمرہ تمتع ہوتا ہے. عمرہ تمتع حج کا ایک پارٹ ہے. یہ 5 کام ہیں کہ جن کاموں کو انجام دینے سے یہ عمرہ تمتع ہوتا ہے. لیکن ایک عمرہ مفردہ ہے, وہ 7 کام کرنے سے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. عمرہ مفردہ سال میں کبھی بھی آپ انجام دے سکتے ہیں, کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. مثلا آپ آج جائیے انجام دے سکتے ہیں, آپ محرم میں جائیے انجام دے سکتے ہیں, آپ سفر ذیل جس مہینے میں بھی جائیے. لیکن عمرہ تمتع کے لیے اللہ نے جو عمرہ تمتع جو حج کا پارٹ ہے جس میں 5 کام کرنے ہوتے ہیں, اس کے لیے پروردگار نے 3 مہینوں کی لیمٹ رکھی ہے کہ ان 3 مہینوں کے درمیان ہی یہ انجام پائے گا. قرآن مجید نے ان دونوں کو واضح کیا ہے. اب آئیے آپ پوچھیں گے کہ یہ 5 اور 7 کون کون سے کام ہیں. اگر عمرہ تمتع یعنی حج کا ایک پارٹ آپ انجام دے رہے ہیں تو اس موقع پر آپ کو سب سے پہلا کام کرنا احرام پہننا ہے. اس کے بعد آپ مکہ معظمہ میں آئیں گے. مکہ معظمہ میں آنے کے بعد خانہ کعبہ کا آپ طواف کریں گے 7 دفعہ. اس طواف کے بعد نماز طواف پڑھیں گے. یہ 3 کام ہوئے. اس کے بعد آپ آئیں گے, سعی کریں گے صفا اور مروہ کے درمیان, جس کا ذکر ایک بار اور آپ کسی پروگرام میں آیا تھا, جو اللہ نے اپنی نشانی بتایا تھا. یہ ہو گیا چوتھا کام. اس کے بعد 5واں کام آپ کو کرنا ہے کہ اپنے سر کے بال کو تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے. یہ 5واں کام, جیسے ہی یہ 5واں کام ہوا آپ کا, یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا, عمرہ تمتع. لیکن اگر سال کے کسی اور موقع پہ آپ عمرہ مفردہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ 5 کام یعنی آپ کو احرام پہننا, طواف کرنا, نماز طواف پڑھنا, سعی کرنا صفا و مروہ کے درمیان اور بال کو چھوٹا کرنا. اس کے بعد 2 اور کام, طواف نساء اور نماز طواف نساء. یہ 7 کام جیسے ہی آپ کمپلیٹ کر لے جائیں گے, آپ کا عمرہ مفردہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ عمرہ مفردہ سال میں کبھی بھی ہوگا, لیکن عمرہ تمتع حج کا جو ایک پارٹ ہے وہ حج کے مہینوں میں انجام دیا جائے گا. اس طرح سے ایک حاجی جب عمرہ تمتع کمپلیٹ کرتا ہے تو تقریباً 1/3 اس کا حج ہو گیا, ہو جاتا ہے. 2/3 اب باقی بچتا ہے. حج میں ٹوٹل 18 کام کرنے ہوتے ہیں, جن میں سے 5 کام اس نے یہ کمپلیٹ کر لی. اب وہ 13 کام اور بچے, ان کو بھی انجام دے لے گا, اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ فرق ہے جو آج ہم لوگ کا جا کے کلیئر ہو رہا ہے کہ عمرہ اور حج میں کیا فرق ہے. چلیے مولانا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس کئی اور بھی سوال ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ کبھی پھر ملاقات ہوئی تو ڈیٹیل میں اس عمل کے بارے میں بات کریں گے. پروردگار ہم سبھی کو اللہ کی بارگاہ میں حج انجام دینے کی توفیق اور سعادت عنایت فرمائے. الہی آمین. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور دعا کریں گے کہ جن برادران بزرگان کو
اللہ رب العزت نے حج کی توفیق عنایت فرمائی ہے ان سبھی کے حج کو بہترین اور مقبول حج قرار فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.